نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بہن کو کہتے ہیں کہ ہانی آپ تو مجھ سے بہت بڑی ہیں عمر میں، اور آپ کو تو پتہ ہے کہ جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا نا تو میرے والد کا انتقال ہو گیا تھا، تو میں نے اپنے ابو کو نہیں دیکھا، لیکن تو نے اپنے چچا کو بہت اچھی طرح دیکھا ہے۔ آج کی رات میں محمد رسول اللہ کو بتا تو صحیح کہ حضرت عبداللہ کیسے تھے۔ اللہ اکبر۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر خانہ کعبہ میں تشریف رکھتے ہیں، تو ظلم کی ابتدا شروع ہے۔ کبھی اطلاع آ جاتی ہے کہ سیدنا اسامہ کو بہت مارا، کبھی اطلاع آ جاتی ہے کہ آج ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پہ حملہ ہو گیا، کبھی اطلاع آتی ہے کہ ابو جہل نے نبی علیہ السلام کی بٹیا کو بازار میں جاتے ہوئے کچھ برا بھلا کہنے کی کوشش کی، کبھی کچھ اطلاع آ رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارہ دے دیا، حکم دے دیا کہ اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیاری کرو، ہم کو آپ کو مکہ کو چھوڑنا ہے، شہر کو چھوڑ کے جانا ہے اب آپ کو۔ اب نبی علیہ السلام کو جب یہ پتہ لگا کہ مجھے مکے سے جانا ہے، تو بیت اللہ کی چابی جس بندے کے پاس ہے نا، اس کا نام ہے عثمان بن طلحہ۔ تو نبی علیہ السلام نے اسے کہا کہ ابن طلحہ ذرا خانہ کعبہ کا تالا کھولو، میں اندر 2 نفل نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ اب ابن طلحہ بھی ان دنوں حکومت ابو جہل کے چکر میں تھا پورے، تو اس نے آگے سے نازیبا لفظ کہے، اس نے کہا کہ اگر قریش کا کوئی بچہ بھی آ جائے تو میں اس کے لیے تو تالا کھول سکتا ہوں، نعوذ باللہ آپ کے لیے تالا نہیں کھولوں گا۔ اب سنیں ہمارے نبی علیہ السلام نے کیا کیا، پیغمبر علیہ السلام کا عمل سنیں۔ آپ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا اسے کہ اچھا تو میرا پرانا جاننے والا ہے، میرا محلے دار ہے، ہمارے قبیلے کا ہے، منت نہیں کی۔ آپ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اٹھایا، اس کے کندھے پہ تھپکی دی، فرمایا ایک وقت آئے گا یہ چابی ہم تم سے لے لیں گے۔ الفاظ میں اعتماد دیکھیے، فرمایا ایک وقت آئے گا یہ چابی ہم نے تم سے لے لینی ہے، اور پھر جس کو ہم چاہیں گے اس کو دیں گے یہ چابی۔ اتنا کہہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بات ختم کر دی، اور سیدنا ابو بکر صدیق کو کہہ دیا تھا کہ تیاری کرو، ہم نے جانا ہے۔ تو جس وقت نبی علیہ السلام جس دن گھر سے نکلے ہیں ہجرت کے لیے، تو ابو بکر صدیق کے دروازے پر پہنچ کے ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آہستہ سے آواز دی، ابو بکر نوک کی جا رہے ہیں نا، تاکہ دشمن کو اطلاع نہ ہو۔ ابھی آہستہ سے آواز ہی دی ہے، اندر سے آواز آئی لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی علیہ السلام بڑے حیران ہوئے، ابو بکر آپ جاگ رہے تھے، آپ کیا دروازے کے قریب ہی تھے؟ فرمایا یا رسول اللہ آپ نے جس دن کہا تھا، کہا کب تھا؟ کئی دن پہلے۔ فرمایا یا رسول اللہ جس دن آپ نے کہا تھا کہ ابو بکر تیار رہنا، کسی وقت بھی جانا پڑ سکتا ہے، اس دن کے بعد تو ابو بکر بستر پر لیٹا ہی نہیں، دروازے سے ٹیک لگا کے کھڑا ہوتا ہے کہ مبادہ کس وقت نبی علیہ السلام آ جائیں اور میرے محبوب مجھے پکاریں تو میں لبیک کہنے میں دیر نہ ہو جائے۔ اب نبی علیہ السلام نکلے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں گئے؟ وہ نہیں چاہتے تھے کہ رسول اللہ جائیں مکے سے، ان کا ارادہ نعوذ باللہ
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر حملہ کرنے کا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چلے گئے تو سارے مکے کے چودھریوں کو پتہ لگ گیا، انہوں نے پھٹافٹ اپنے اپنے گھوڑ سوار چاروں طرف پھیلا دیے۔ اب رات ہو گئی، رات بھی گزر گئی، صبح ہو گئی، پھر دن گزر گیا، شام ہو گئی، پھر رات آ گئی، صبح ہو گئی۔ سارے بیٹھتے روز میٹنگ کرتے ہیں اور سب مخبروں کی اس بات پر اتفاق ہے کہ ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ہیں مکے کے علاقے میں ہی، کیونکہ ہم نے پہرا اتنا سخت لگایا مکے سے باہر جا نہیں سکتے، اگر جاتے تو ہمیں پتہ لگ جاتا، کیونکہ ہم نے ریگستانوں میں، پہاڑوں میں، نخلستانوں میں، جنگل میں، چوراہوں پہ ہر جگہ تو اپنے آدمی لگا دیے ہیں۔ تو اس بات پر سب نے اتفاق کا اظہار کیا کہ یہ تو بات مان لی جائے فی الحال کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق ابھی بھی مکہ مکرمہ کی جیوریڈکشن میں ہیں، ڈسٹرکٹ مکے میں ہی ہیں، وہاں سے باہر نہیں گئے ہیں۔ اچانک ایک مخبر آیا، اس نے آ کے ابو جہل کو ایک بات کہی، کہنے لگا یہ تو بات طے ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق ہیں مکے میں، یہ نہیں پتا ہے کہاں، لیکن مجھے یہ کامیابی مل گئی ہے، میں نے یہ پتہ لگا لیا ہے کہ ان کو کھانا کہاں سے جاتا ہے، پانی کہاں سے جاتا ہے، رسد کون دے کے آتا ہے۔ تو ابو جہل نے بڑی تیزی سے پوچھا کہاں سے جاتا ہے، تو اس نے کہا جی ابو بکر صدیق کی بیٹی ہے نا نوجوان اسماء بنت ابو بکر، وہ لے کے جاتی ہے کھانا۔ یہ بات طے ہے، یہ نہیں پتہ لگا کہ رسول اللہ کہاں، لیکن یہ پتہ لگ گیا کہ ان کی مدد کون کر رہا ہے۔ تو ابو جہل تو مکے کے بچوں کو جانتا تھا، ایک منٹ نہیں لگا اپنے سپاہیوں کے ساتھ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوٹھی پر پہنچ گیا، دروازہ کھٹکھٹایا تو اتفاق سے سیدنا اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ کھولا۔ اب جب ابو جہل نے دیکھا کہ اسماء ہیں تو اس نے اتنی زور سے سیدنا اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلی جو ضرب ماری ہے تو اتنی طاقت سے ماری کہ وہ تھی تو ایک خاتون اور زمین پر گری، جس پتھر پر گری پورا کان پھٹ گیا، کئی زخم آئے، اور پھر ابو جہل نے ان کو مارنا شروع کیا کہ بتا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں اور تمہارے والد کہاں ہیں۔ جب مارنے کی انتہا ہو گئی تو کسی نے ابو جہل کے کان میں کہا کہ یہ ابو بکر کی بیٹی ہے، بڑا آدمی ہے، قبیلے کا بڑا سردار ہے۔ اس وقت وہاں بھی قبیلوں کی بڑی اہمیت تھی کہ اگر یہ خدا نہ خواستہ ہلاک ہو گئی تو وہ تو تم ڈھونڈو یا نہ ڈھونڈو، یہاں نئی لڑائی شروع ہو جائے گی مکے میں کہ تم نے ایک عورت پہ ہاتھ اٹھایا۔ تو چنانچہ ابو جہل رک گیا، لیکن اس نے اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ سچ سچ بتاؤ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے۔ سنو مسلمانوں، ابو بکر صدیق کی بیٹی کیا کہتی ہے، فرماتی ہے کہ میرے دل میں خیال آیا کہ ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ اسماء بیٹا جھوٹ بولنا میری شریعت میں حرام ہے، جھوٹ بولنا حرام ہے، اور فرماتی ہے کہ مجھے تو پتا ہے کہ رسول اللہ کہاں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے پتا ہے، میں تو روز ملنے جاتی ہوں۔ تو ابو جہل کے سامنے اٹھ کے کھڑی ہوئی، کپڑے جھاڑے، کیا فرمایا اے مکے کے سردار سن، اسماء بنت ابو بکر کو پتا ہے کہ رسول اللہ کہاں ہیں، میرے والد کہاں ہیں، رب کعبہ کی قسم تو اگر مجھے ہلاک بھی کر دے تو رسول اللہ کا پتہ مجھ سے نہیں پوچھ سکتا۔ فرماتی میں نے سوچا جھوٹ کیوں بولوں، جھوٹ اگر بولتی ہوں تو میرے نبی کی شریعت کا نقصان ہوتا ہے، سچ بولتی ہوں تو محمد رسول اللہ کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سچ بھی بولا، سچ بھی بول کے شریعت بچائی اور جرت دکھا کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کی۔ اب ابو جہل کو سمجھ آ گئی بات کو کہ یہ بتائے گی نہیں، تو وہ تو چلا گیا واپس۔ تو سیدنا اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ عنہ اٹھیں، اپنے گھر کے اندر گئیں
اور جا کے اپنی ماں کو نہیں کہا کہ مجھے مارا ہے، اپنی بہنوں کو نہیں کہا کہ مجھے مارا ہے، نہیں، سیدھا پھر کچن میں گئیں، کھانا بہترین تیار کیا، عشاء کے بعد دوسرے پہر تک رات کو نگرانی کی کہ سب سو گئے۔ جب اطمینان ہو گیا کہ مخبر بھی تھک ہار کے جا کے سو گئے ہیں، تو رات کے دوسرے پہر وہاں سے نکلی، کھانا لے کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں غار کے اندر پہنچ گئی۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ آج بیٹی کا سر بندھا ہوا ہے، کپڑوں پہ خون کے نشان ہیں، تو انہوں نے پوچھا بیٹا اسما کیا بات؟ ابو جی کوئی بات نہیں، لیٹ ہو گئے، تاخیر ہو گئی ہے، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دسترخوان لگائے، ان کو کھانا کھلائے۔ یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جو گفتگو نبی علیہ السلام نے سنی تو انہوں نے پوچھا اسما بیٹا بتاؤ کیا بات ہے؟ تب سیدنا اسما رضی اللہ عنہ کے آنسو آ گئے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج ابو جہل نے آپ کا پتہ پوچھنے کے لیے مجھے بہت مارا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے متعدد مرتبہ کہا، آپ اگر کبھی بخاری شریف پڑھیں گے، فرمایا میں نے تمام صحابہ کا بدلہ لوٹا دیا ہے جس نے اسلام پر جو احسانات کیے ہیں، ابو بکر کا نہیں لوٹایا، ابو بکر کا کوئی بدلہ نہیں لوٹایا۔ فرمایا کل قیامت کے دن جب میں اپنے رب کے حضور جھولی پھیلاؤں گا اس وقت ابو بکر کی مرادیں جو ہیں وہ پوری کر کے دوں گا، یہاں دنیا میں نہیں دے سکتے اس کا بدلہ، اتنی قربانی ہے اس کی۔ تو نبی علیہ السلام ہجرت کر کے پہنچے مدینہ المنورہ۔ کہاں پہنچے جی؟ آپ لوگوں کو میری بات سمجھ آ رہی نا جی؟ سمجھ آ رہی ہے میرا سے؟ کیونکہ آج کل ہمارے یہاں دیش میں ٹرینڈ چل رہا ہے مسئلے فتوے، تو اس لیے بعض اوقات آپ سوچ رہے ہو کہ ابھی تک کوئی فتویٰ نہیں سنایا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے اسی میں دین ہے سارا۔ تو آپ کو پتہ ہے مدینہ کون سا خوش قسمت شہر ہے؟ جانتے ہیں آپ مدینہ المنورہ کو؟ مدینہ المنورہ کو جانتے ہیں نا آپ؟ وہ اتنا خوش قسمت شہر کیوں بنا یہ پتہ ہے آپ کو؟ بات راز کی بات پتہ ہے پیچھے؟ نہیں پتہ۔ راز کی بات پتہ ہے مدینہ منورہ کی؟ مدینہ کا نام یشرب ہے، بہت پرانا شہر ہے۔ وہاں ایک بادشاہ پیدا ہوا کئی ہزار سال پہلے، اس کو پتا تھا کہ اللہ کے نبی آئیں گے مکے میں، اس نے مدینے میں ایک محل بنوایا، اس بادشاہ کی اولاد میں سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور نبی علیہ السلام کے نام ایک چٹھی لکھی کہ جب بھی آئیں میرے اس محل میں ٹھہریں۔ وہ گھر ہے جس میں وہ ابو ایوب انصاری رہتے ہیں، لیکن اس سے بھی بڑی راز کی بات دوسری ہے۔ وہ کون سی پتہ ہے؟ پتہ ہے آپ کو؟ نہیں۔ نبی علیہ السلام نے مدینہ کی طرف کیوں ہجرت کی؟ بہت سارے صحابہ نے دوسرے ملکوں کی طرف بھی ہجرت کی، رسول اللہ نے مدینہ کو کیوں پسند کیا ہے؟ پتہ ہے؟ نہیں۔ نبی علیہ السلام نے مدینہ المنورہ کو اس لیے پسند کیا کہ نبی علیہ السلام کا وہ ننہال ہے، سیدنا آمنہ جو تھی مدینہ المنورہ کی رہنے والی تھی، حضرت عبداللہ کا نکاح مدینہ المنورہ میں ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو حضرت عبداللہ کی قبر بھی نبی علیہ السلام کے روضے کے پاس جنت البقیع میں مدینہ المنورہ میں ہے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ننہال ہیں مدینہ۔ اللہ نے اس شہر کو اتنی عزتیں عطا فرمائی ہیں، ہجرت سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 6 سال کی عمر میں نبی علیہ السلام کی اماں سیدہ آمنہ مدینہ المنورہ لے کے گئیں، 6 سال کی عمر میں۔ کیوں؟ کیونکہ حضرت عبداللہ کہیں کاروبار کے لیے گئے تھے، جب وہ واپس آ رہے تھے تو اپنے جب وہاں رکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ننہال میں، تو ان کی طبیعت خراب ہوئی، شدید بخار چڑھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو جان کا انتقال کہاں ہوا؟ مدینہ المنورہ میں ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 6 سال کے ہوئے تو امی آمنہ جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے گئیں اپنے ماں باپ کے گھر، اور وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی علیہ السلام کے والد کی قبر پر لے کے گئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی قبر پر لے کے گئیں۔ اسی سفر میں واپسی کے موقع پر جب مدینہ المنورہ سے
سیدنا آمنہ اور ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بھی رضائی ماں ہیں، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پالا ہے، وہ ساتھ میں تھی۔ اسی سفر میں واپسی کے موقع پر ابوا کے مقام پر جو مکے سے پہلے ایک بستی ہے، اسی سفر میں حضرت آمنہ کا انتقال اسی سفر کے دوران ہوتا ہے۔ تو مدینہ تو بڑی اہمیت والا شہر ہے۔ نبی علیہ السلام کے ننھیال بھی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی قبر بھی وہیں ہے، اور اب نبی علیہ السلام کا روضہ مبارک بھی مدینہ المنورہ میں ہے۔ مختصر یہ کہ مدینہ المنورہ سے نبی علیہ السلام 10 سال کے بعد مکہ المکرمہ کو فتح کرنے کے لیے چل پڑے، اور جس دن مکے میں داخل ہوئے خانہ کعبہ میں، جب خانہ کعبہ فتح ہوا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت اللہ کے دروازے پر پہنچے تو فرمایا بلاؤ عثمان بن طلحہ کو، اس کے پاس چابی ہے۔ اب وہ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے کانپ رہے ہیں کہ آج تو دیکھو، اور کیا کہتے ہیں پتہ ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ 10 سال میں 200 میٹنگیں نبی علیہ السلام کے خلاف ہوئیں، بڑے بڑے لوگ آئے، بادشاہ آئے، بڑی بڑی افواج آئیں، وہ سب کے سب یہ کہتے تھے کہ نعوذ باللہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو ختم کر دیں گے، لیکن وہ عثمان بن طلحہ کہتے ہیں وہ باتیں کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے خلاف، اور مجھے رسول اللہ کی وہ تھپکی یاد آتی تھی بار بار۔ میٹنگ میں بھی لوگ باتیں کرتے تھے، بڑی بڑی طاقتور لوگ، بڑے بڑے حکمران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نعوذ باللہ بات کرتے تھے، فرماتے تھے میرا دماغ اس تھپکی کی طرف جاتا تھا کہ رسول اللہ کہہ گئے ہیں کہ ابن طلحہ ایک وقت آئے گا یہ چابی ہم نے تیرے سے لے لینی ہے واپس۔ اب وہ وقت آ گیا، نبی علیہ السلام نے بلایا، یہ کانپتے کانپتے پہنچے، چابی ان سے لے لی گئی، بیت اللہ کا دروازہ کھولا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں اس کو پاک کیا اور وہاں پر نماز پڑھی ہے 2 نفل شکرانے کی۔ جب اس کو لاک کیا دوبارہ تو عثمان بن طلحہ سامنے کھڑے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قریب بلایا۔ اب یہ سوچ رہے ہیں کہ جب ملک فتح ہوتے ہیں، جب کسی کا راج تبدیل ہوتا ہے تو لوگ سزا دیتے ہیں، کوئی گردن اتار دیتا ہے، کوئی جیل میں ڈال دیتا ہے۔ اب عثمان بن طلحہ سوچتے ہیں کہ اب میرا پتہ نہیں کیا ہوگا، لیکن نبی علیہ السلام نے عثمان بن طلحہ کو قریب بلایا، فرمایا ادھر آ۔ جب وہ قریب آئے فرمایا یہ چابی پکڑ لے، قیامت تک اب تیری نسل میں باقی رہنے والی ہے۔ سیدنا عثمان بن طلحہ فرماتے ہیں وہ چابی نہیں میرے پاس آئی، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی دولت آئی۔ بھئی اتنے کریم نبی کہ جنہوں نے ایک لفظ بھی تانے کا نہیں مارا، ایک لفظ بھی تانا نہیں مارا، ایک لفظ بھی۔ ہم تو ذرا سا پاور میں آ جائیں، چاہے وہ پیسے کی ہو، چاہے وہ علم کی ہو، چاہے وہ دولت کی ہو، چاہے وہ صدارت کی ہو، تو اگر کسی برے وقت میں کسی نے ساتھ نہیں دیا ہوتا پہلے اس کو تانا مارتے کہ کیوں، یاد ہے تمہیں بلایا تھا تم آئے نہیں تھے۔ نبی علیہ السلام نے کچھ بھی نہیں کہا ان کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر ہی نہیں کیا اس کا۔ اب ادھر مکہ المکرمہ میں ایک بوڑھی عورت ہے، تقریباً اس کی عمر 50 سال ہوگی اس وقت، تو وہ اپنے بچوں کو روزانہ قصے سناتی ہے روز، کہ وہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہ میرے بھائی لگتے ہیں رشتے میں، ان کے جو ابو ہیں حضرت عبداللہ میرے سکے چچا ہیں، ہم لوگ ایک ہی دادا کی سکی اولاد ہیں۔ روز اپنے بچوں کو قصے سناتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ آج مکہ فتح ہوا ہے، اب یہ غریب سی خاتون ہے تو بچوں کو قصے سنا رہے ہیں۔ ادھر نبی علیہ السلام خانہ کعبہ میں مصروف ہیں، مصروفیت کے دوران بڑے بڑے لوگ جا رہے ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا علی بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہماری کوٹھی پہ کھانا کھائیے۔ عبد الرحمن بن عوف عرب پتی آدمی، یا رسول اللہ ہمارے گھر چلیں۔ خالد بن ولید بھی وہیں کے شہزادے ہیں، یا رسول اللہ ہماری کوٹھی پہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی دعوت ہی نہیں قبول کر رہے۔ اب ادھر وہ بوڑھی عورت جو ہے اپنے بچوں کو لے کے بیٹھی قصے سنا رہی ہے، تو بچے اپنی ماں کو کہہ رہے ہیں اماں آج تو بڑی خوشی کا دن ہے، آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت ہو گئی مکے میں، ابو جہل، عتبہ، ولید سب ختم، اب تو چاروں طرف محمد رسول اللہ کے لوگ پھر رہے ہیں، انہی کے دیوانے ہیں۔ اب باتیں کرتے کرتے ایک بچہ ہے چھوٹا، اس نے اپنی ماں کو کہا اماں 10 سال سے تو ہمیں گنا رہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم
تیرے بھائی ہیں وہ ہمارے ماموں ہوئے نا، تو اچھا یہ بتا کہ وہ ہمارے گھر بھی آئیں گے، ہمیں بھی ملیں گے؟ تو ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بچوں کی والدہ ہیں، جو نبی علیہ السلام کے چچا کے بیٹے ہیں، تو ام ہانی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگی ہاں بیٹا، اور دل میں کیا سوچ رہی ہیں؟ دل میں یہ سوچ رہی ہیں کہ اب تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت مصروف ہیں، بہت زیادہ بیزی ہیں، اب ان کو تھوڑی یاد ہے بھی یہ غریب بہن بھی مکے میں رہتی ہے۔ بچوں کو دلاسا دے دیا کہ ہاں، لیکن آپ دیدہ ہو گئی۔ تو رات کا پہلا پہر ہے، تو اچانک دروازے پہ کسی نے دستک دی، دروازے کو کھٹکھٹایا، تو ام ہانی نے اندر سے ذرا زور سے آواز سے پوچھا کون ہے دروازے پر؟ تو اس دوسری طرف سے آواز آئی، بھی ہانی وہ دروازہ کھول بھائی، میں تیرا بھائی محمد رسول اللہ۔ بڑے بڑے لوگ سفارشیں کر رہے ہیں، یا رسول اللہ ہمارے گھر پر، میں نہیں، تمہارے نہیں جاتا، اپنی بہن کے گھر جاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ام ہانی کے گھر رات کو، مکہ فتح ہوا ہے، کتنے مصروف ہوں گے نبی علیہ السلام۔ آپ کبھی پوچھئے گا اپنے امام حضرات سے بیٹھ کے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فاقے کیے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فکر ہے وہ اختیاری ہے، ورنہ اللہ نے تو کہا تھا کہ آپ چاہیں تو سونے اور چاندی کے پہاڑ ساتھ چلا کریں، فرمایا نہیں میرے اللہ جی، میں تو غریبوں کے ساتھ رہنا پسند کرتا ہوں۔ لیکن پوچھ لیجیے گا سارے مولویوں سے، محمد رسول اللہ نے فاقے تو کیے ہیں، پیٹ سے پتھر تو باندھے، لیکن کبھی باسی کھانا باسی کھانا نہیں کھایا، چاہے 3 دن کا فاقہ ہو، 4 دن کا ہو، 5 دن کا ہو، جب بھی کھانا کھایا تو تازہ کھانا کروا کے کھایا۔ آج مکہ فتح ہوا ہے، مکے کی موجودہ گورنر مسلمان ہوئے، انہوں نے دعوت کی نہیں لی، ابو بکر صدیق، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا علی کرم اللہ وجہ، سیدنا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کے چچا ہیں، ابو عبیدہ بن جراح امین الامت ہیں رضی اللہ تعالیٰ، خالد بن ولید سیف اللہ ہیں، سیدنا ابو ذر غفاری، کتنے بڑے بڑے لوگ ساتھ ہیں، کسی نہیں۔ بہن کے گھر پہنچے، جاتے ہی کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ ہانی کچھ کھانے کے لیے؟ تو ہانی کو تو اس کے میاں نے اس لیے چھوڑ دیا تھا کہ تو مسلمان کیوں، تو بڑی غربت میں زندگی گزار رہی ہے۔ جاتے پوچھا ہانی کچھ کھانے کے لیے؟ وہ بھی بڑی پریشان ہوئی، یا رسول اللہ آج تو کچھ نہیں، آج گھر پہ کچھ نہیں۔ فرمایا ہانی کچھ تو ہوگا، تو اٹھ کے گئیں، ایک باسی روٹی لے کے آئی، فرمایا یا رسول اللہ بس یہ باسی روٹی ہے، کوئی بات نہیں، اس کو سرکے میں ڈبو کے نبی علیہ السلام کو پیش کیا گیا۔ یہ پہلا موقع ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات باسی کھانا کرانا فرمایا۔ اب پھر اس رات ہوا کیا ہوا اس رات پتہ ہے آپ کو؟ یہ بھی نہیں پتا؟ پتا ہوگا، اتنی خوبصورت مسجد بنائی ہے، کچھ تو پتا ہوگا۔ اس رات جس طرح میں مولوی ہوں، اب آپ کے پاس آیا ہوں تو میں نبی علیہ السلام کی بات کر رہا ہوں، اگر آپ میری جگہ کسی ڈاکٹر کو بلاتے تو آپ کو بیماریوں سے بچنے کے طریقے بتاتا، اگر کسی آفیسر کو بلاتے تو آپ کو قانون کے اندر رہنے کا سلیقہ سکھاتا، اگر کسی منسٹر کو بلاتے تو وہ اپنی سیاست کی باتیں آپ کو سمجھاتا، اگر کسی انجینئر کو بلاتے تو آپ کے اپنے بچوں کو انجینئر بننے کی تعلیم دینے کا طریقہ بتاتا، ہے نا؟ جو جس لائن کا ہوتا ہے۔ ساڈے ہوتے پنجابی میں کہاوت ہے، آپ کو سنا دیتا ہوں، جیسے کوئی بندہ حج کر کے نہیں آتا، آپ لوگ بھی جاتے ہیں عمرہ کرنے ماشاءاللہ، یا کوئی چلہ لگا کے آ جائے تو ساڈے پنجابی سے کہاوت ہے، جدوں بندہ حج کر کے آندا ہے نا، وہ کہندا باقی پنڈ دا کافر ہی ہے، میں کلے ہی مسلمان ہے۔ مطلب جب بندہ نیا نیا عالم بنتا ہے یا چلہ لگا کے آتا ہے کہ حج سے، وہ کہتا ہے ان کو کیا پتا دین کیا ہے، جو مجھے پتا ہے۔ تو وہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس ہی ہے سارا علم، تو پھر وہ اپنی دینداری کی بات ہے۔ مثال کے طور پہ آپ اپنے کسی رشتہ دار کے گھر جائیں، اگر آپ چلہ لگا کے آئیں، آپ اس کو بھی بولو گے چلہ لگا،
اگر آپ عالم بن کے آئے ہیں آپ اس کو بھی بولو گے نماز پڑھو، اگر آپ ڈاکٹر ہیں آپ اس کو بھی بولو گے اپنے بچوں کو ڈاکٹر بناؤ، اگر آپ بیوپاری ہیں آپ اس کو بھی بولو گے فلاں کام اس میں مال زیادہ بچتا ہے یہ والا کام وہاں پر کرو، اگر آپ آفیسر ہیں آپ اب ان کو بھی کہو گے اپنے بچوں کو UPSC کراؤ، IPS IAS بناؤ، کیونکہ جس لائن میں آپ ہیں اور پھر آپ اپنی لائن کی بڑائی بیان کریں گے۔ آپ جب اپنے رشتہ داروں کے گھر جاتے ہیں اپنی بڑائی بیان کرتے ہیں کہ اوہو تمہاری بھابھی پیچھے پڑ گئی تھی، مجبوراً میں یہ گاڑی خریدنی پڑی، یہ کوٹھی بنانی پڑی، شادی پہ بہت پیسہ لگ گیا، اپنی بڑائی خود بیان کرتا ہے بندہ۔ تو نبی علیہ السلام جب 10 سال کے بعد اپنی بہن سے ملے، آپ اندازہ لگائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہن کو کیا کہا ہوگا؟ کیا یہ کہہ دیا ہوگا کہ اتنی دفعہ تسبیح کرو اتنا ثواب ملے گا، یا کچھ خاص نفل بتا دیے ہوں گے؟ دماغ دوڑائیے تھوڑا سا، اندازہ مطلب کیا کیا کہا ہوگا نبی علیہ السلام نے اپنی ہمشیرہ کو، اپنی بہن کو؟ کیونکہ ہم جس لائن میں ہم تو وہی بات کرتے ہیں۔ اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو دین کے مالک ہیں، شارع ہیں، عربی میں ایک لفظ ہے شارع، شین الف رے ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے مالک، وہ تو دین کے مالک ہیں، تو دین کی بات ہی کریں۔ تو فتح مکہ کے دن جب نبی علیہ السلام اپنی بہن سے ملے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات کی؟ آپ اپنے رشتہ داروں سے ملتے کیا بات کرتے ہو؟ اے لمبی لمبی ہانکتے ہو، ان کی سنتے بھی نہیں، جو جس لائن والا شروع ہو جاتا ہے بس۔ تو نبی علیہ السلام سے سیکھیں، نبی علیہ السلام نے کیا بات کی؟ باسی کھانا کھایا، بستر لگ گیا، آپ علیہ السلام بستر پر بیٹھے تو نبی علیہ السلام نے اپنی بہن، جب ان کی بہن نے کہا یا رسول اللہ آپ آرام کیجیے تو فرمایا نہیں میں آج کی رات آرام نہیں کرنا چاہتا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں بڑی ہیں، 10-15 سال بڑی تھی، ام ہانی جو تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی تھی عمر میں، تقریباً 15-20 سال بڑی تھی۔ تو اپنی بہن سے گزارش کی کہ آپ میری بڑی بہن ہیں یہاں بیٹھو میرے سامنے، وہ بیٹھ گئی، بچے بھی آ کے بیٹھ گئے۔ اب نبی علیہ السلام نے جو گفتگو کی ہے اس رات تو زمین پھٹ گئی تھی، آسمان چر گیا تھا اس دن۔ اب نبی علیہ السلام نے کیا کہا؟ کیا کہا نبی علیہ السلام نے پتہ ہے؟ اس کا مفہوم میں آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ پیارے نبی علیہ السلام نے اپنی بہن ام ہانی کو سامنے بٹھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں جھکی ہوئی ہیں، اور نبی علیہ السلام اپنی بہن کو کہتے ہیں کہ ہانی آپ تو مجھ سے بہت بڑی ہیں عمر میں، اور آپ کو تو پتہ ہے کہ جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا نا تو میرے والد کا انتقال ہو گیا تھا، تو میں نے اپنے ابو کو نہیں دیکھا، لیکن تو نے اپنے چچا کو بہت اچھی طرح دیکھا ہے۔ آج کی رات میں محمد رسول اللہ کو بتا تو تھی کہ حضرت عبداللہ کیسے تھے۔ نبی علیہ السلام اپنے باپ کا ذکر کر رہے ہیں، اپنے والد محترم کا ذکر کر رہے ہیں۔ فتح مکہ کا دن، اللہ نے جس دن اتنی بڑی عزت عطا فرمائی کہ پورا کفر سرنگوں ہو گیا، اس رات نبی علیہ السلام نے کس کو یاد کیا؟ اپنے والد صاحب کو۔ اب ام ہانی بتاتی یا رسول اللہ آپ کے ابو تو بڑے خوبصورت تھے، حضرت عبداللہ جب چلتے تھے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی شہزادہ چلا جا رہا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے چہرے پر ایسا نور تھا، ایسی تمکنت تھی کہ اگر کوئی دیکھتا تھا اس کی نگاہ نہیں ٹکتی تھی۔ وہ بھی کیوں نہ، جس شخص کی پیشانی میں محمد رسول اللہ کا نور بنا ہوگا وہ کیسا ہوگا، وہ کتنی عظمت والا باپ ہوگا۔ اب وہ حضرت عبداللہ کی باتیں بتا رہی ہے، کون؟ ان کی بہن بڑی، اپنے چچا کی باتیں۔ جب باتیں کچھ مکمل ہونے کو ہیں تو نبی علیہ السلام نے اگلا قصہ چھیڑ دیا، فرمایا ہانی تجھے پتہ ہے میں 6 سال کا تھا اور میری ماں مجھ کو چھوڑ کے چلی گئی تھی، اور مجھے تو اتنی اس وقت پہچان بھی نہیں تھی سب کی، تو نے تو سیدہ آمنہ کو بڑے قریب سے دیکھا ہے، تو ان کے پاس رہی ہے، ان کے پاس پلی ہے، تو مجھے بتا نا میری ماں کی کچھ سیرت بیان کرنا کہ میری ماں کیسی تھی۔ فتح مکہ کی رات محمد رسول اللہ سمجھا رہے ہیں انسانوں کو
کہ اللہ کوئی مقام دے دیں، کوئی عزت دے دیں، دولت دے دیں، کاروبار دے دیں، علم دے دیں، تقویٰ دے دیں، کوئی مرتبہ مل جائے، کوئی افسری مل جائے، کوئی عہدہ مل جائے، کوئی صدارت مل جائے، تو اس رات اپنے گھر والوں کے پاس جا کے ڈینگے نہیں ہانکنا، بلکہ اس رات پھر ان لوگوں کو یاد کرنا جو اس وقت تمہارے ساتھ تھے جب تمہارے ساتھ کوئی دوسرا موجود نہیں تھا۔ نبی علیہ السلام نے یاد کیا اپنے والدین کو، اپنے دادا کو، اپنی دادی کو، اپنی نانی کو، ان کو یاد کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام ان کا ذکر کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں خطبہ دے رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں، لوگوں سے باتیں کر رہے ہیں، تو سامنے دروازے پہ ایک بوڑھی عورت آ گئی۔ اس کے کپڑے بڑے بہترین نہیں ہیں، عام سادہ سے کپڑے پہن رکھے، ہے بہت ضعیف۔ نبی علیہ السلام نے اس کو دیکھا تو فوراً اتر کے اس کے قریب پہنچ گیا، السلام علیکم اماں جی۔ تو اس نے بھی کندھے پہ ہاتھ رکھا، بیٹا کیسے ہو؟ تو نبی علیہ السلام آپ دیدہ ہو گئے، فرمایا اماں میں ہوں تو بہت اچھا، آج آپ آ گئی ہو تو مجھے اور زیادہ خوشی ہو گئی۔ لوگ بڑے حیران ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون ہے؟ یہ ساملی سی عورت، اس کا تو کوئی قد و کاٹ، کوئی لباس ایسا نہیں لگتا۔ نہیں، فرمایا آؤ، اپنی رحمت والی چادر نبی علیہ السلام نے مسند پر بچھائی اور تمام لوگوں کو بھیجا انتظامات کرنے کے لیے۔ کس لیے؟ فرمایا یہ میری ماں ہے، دائی حلیمہ ہے، اس نے پیدا نہیں کیا، صرف دودھ پلایا۔ محمد رسول اللہ اس ماں کا بھی اتنا احترام کرتے ہیں جس نے صرف دودھ پلایا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ام اسد کا جس دن انتقال ہوا ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی والدہ کا، انہوں نے بھی پالا ہے نا نبی علیہ السلام کو، مدینہ المنورہ میں ان کا انتقال ہوا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے آبدیدہ ہوئے، بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو نہیں رک رہے۔ صحابہ کو پوچھا قبر تیار ہوگی؟ فرمایا جی یا رسول اللہ، کبھی پہلے قبرستان نہیں گئے لیکن اس دن پہنچے، قبر دیکھی، تسلی نہیں ہوئی، نیچے اتر گئے، لحد میں لیٹ گئے۔ فرمایا میں خود تو دیکھوں گا میری ماں کے لیے تم نے کس طرح کی قبر تیار کروائی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میدان جنگ میں ایک جگہ خیمہ زن ہے، تو باہر سے آواز آ رہی، زور زور سے کوئی بول رہا ہے کہ میں رسول اللہ کی بہن ہوں، اپنے نیزے ہٹاؤ مجھے ملنا ہے۔ ایک صحابی نے اندر آ کے کہا یا رسول اللہ ایک عورت باہر کھڑی ہے، بڑی معمر ہے اور وہ آپ کو اپنی بہن کہتی ہے۔ فرمایا میں تو سیدہ آمنہ کا اکیلا ہی بیٹا ہوں، یہ کون خاتون ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ وہ اپنا نام شیمہ بتاتی۔ رسول اللہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، فرمایا ہاں میری بہن ہے، وہ دائی حلیمہ کی بیٹی ہے، اس نے مجھے گود میں کھلایا، بلاؤ اس کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حضرت شیمہ آئی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام نے ان کو پوچھا کہ بوڑھی ہو گئی، میرے پاس رہے گی تو تیرے لیے الگ گھر رکھوں گا، ملازم رکھوں گا، نوکر تیرے ساتھ رہیں گے، خدمت کیا کریں گے۔ فرمایا نہیں یا رسول اللہ مجھے تو کچھ کام ہے آپ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے وہ کام مکمل کیے، اور پھر صحابہ سے پہلے پوچھتے ہیں، ہر کام کے لیے مشورہ ہوتا ہے کہ فلاں کام کیسے کرنا ہے، لیکن آج جب بہن آئی ہے نا، مشورہ نہیں ہوا۔ آج جب بہن آئی تو اپنے پی اے کو بلایا، کون؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، سیدنا انس کو، جتنے خاص خادم ہیں ان کو آرڈر لکھوا رہے ہیں جلدی جاؤ، بہترین سواریاں، ان کے ساتھ بہترین کپڑے، ان کے ساتھ بہترین شربت، اور ان کے ساتھ رستے میں کھانے پینے کے لیے خشک میوہ جات، اور ان کے ساتھ کچھ نقدی اور پھر کچھ سوار میری بہن کے لیے لے کے آؤ، ان کے ساتھیوں کے لیے لے کے آؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کو سمجھا رہے ہیں کہ جب بہن گھر آتی ہے تو پھر بیویوں کو پوچھ کے نہیں ان کو کچھ دیا کرتے، جب بہنیں آتی ہیں تو پھر ان کی جولی بھر کے بھیجا کرتے۔ سکھا رہے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پریکٹیکل کر کے دکھا رہے ہیں کائنات کو۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی جو حیات مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کائنات کے آگے پیغام رکھا ہے۔ آج دیکھیے نا، مکہ کہاں ہے، کوثاری کہاں ہے، مدینہ کہاں، کوثاری کتنی دور ہے، پھر بھی اس کی نقل میں ویسی مسجد ہم نے بنائی ہے، اس مسجد کا منہ بیت اللہ کی طرف کیا ہے، ویسی اذان دیتے ہیں جیسے رسول اللہ کی مسجد صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوتی، ویسی نماز پڑھتے ہیں۔ کیوں؟ یہ ہم تک دین کیسے پہنچا ہے پتہ ہے آپ کو؟ یہ ہم تک دین کیسے پہنچا؟ کبھی اس بارے میں سوچا ہے آپ نے؟ کبھی اندازہ ہوا ہے اس بات کا؟ یہ جن مسائل پہ ہم لوگ روزانہ لڑتے ہیں نا آپس میں، کہ داڑھی کتنی لمبی ہونی چاہیے، مونچھیں کیسی ہونی چاہیے، پاجامہ اونچا ہو کہ نیچا ہو، یہ ضروری ہیں، لیکن ان کو وجہ اختلاف نہیں بنایا جا سکتا۔
یہ فروعی مسائل ہیں، یہ ضروری ہیں، لیکن ان کو وجہ اختلاف نہیں بنایا جا سکتا۔ اب اسلام کا مقصد کیا ہے؟ وہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں مقصد دیا وہ ہمارے پاس ہے۔ اب اگر ہم سے کوئی ہمارا غیر مسلم دوست پوچھ لیتا ہے کہ بھائی اسلام کا مقصد کیا ہے، ہم لوگ ادھر ادھر جھانکتے، بولتے کوئی بات نہیں، مولانا صاحب سے ملوائیں گے تجھ کو۔ اب ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم جس دین کی پیروی کر رہے ہیں وہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ دیکھو آپ لوگ کتنی خوبصورت مسجد بنائی ہے، دل خوش ہو گیا دیکھ کے، آپ بھی بڑے پیارے ہیں ماشاءاللہ سب لوگ۔ اب آپ سے اگر کوئی پوچھ لے، آپ کا کوئی غیر مسلم دوست، کہ پٹیل صاحب، انصاری صاحب، سیفی صاحب، قریشی صاحب، ذرا اسلام کا مطلب بتاؤ شارٹ فارم میں، شارٹ، تو کیا بتاؤ گے؟ نماز پڑھنے کا نام اسلام ہے؟ روزہ رکھنے کا نام اسلام ہے؟ کیا کہیں گے آپ؟ آپ کے پاس وہ دو لفظ ہیں، آپ نے کچھ ایسا آئیڈیالوجی اسلام کی پڑھ کے اس بات کو تہیہ کر لیا کہ کوئی ہم سے پوچھے گا اسلام کے بارے میں تو ہم 1 منٹ میں بتا دیں گے بھی ہمارا دھرم یہ ہے؟ کوئی سوچا آپ نے کبھی ایسا؟ کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ ہم مسلمان کیوں ہیں؟ اچھا کبھی ایسے سوچا ہے کہ ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ بولے صبح کو گوشت اچھا ہونا چاہیے، دوپہر کو بھی چاولوں میں گوشت ہونا چاہیے، شام کو پکوڑی کے اندر ہونا چاہیے، رات کو بھی دیگچی میں ہونا چاہیے۔ دو لفظوں میں پیارے محمد علیہ الصلوۃ والسلام نے دین کو بیان کیا، 2 لفظ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ابتدا میں لوگ مسلمان ہونا شروع ہوئے، سب سے پہلے ہم سب کی ماں امی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ مسلمان، پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، بچوں میں مولا علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالیٰ، سیدنا غلاموں میں سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ۔ تو ان لوگوں نے پوچھا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت تو نماز فرض نہیں ہوئی تھی، ابھی روزے نہیں آیا، حج نہیں آیا، یا رسول اللہ آپ کے ایمان، آپ کے دین کو قبول کر لیا، آپ کے اللہ کو اللہ مانا، آپ کو اللہ کا رسول مانا، اب کرنا کیا؟ اسلام ہم سے کیا چاہتا ہے؟ کیا کریں ہم؟ تو محمد رسول اللہ نے بڑا آسان سا جواب دیا، فرمایا جس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت قبول کر لی، اب اس پہ لازم ہے کہ وہ دنیا کے تمام لوگوں کو برابری کا درجہ دے گا۔ اب اس پہ لازم ہے کہ وہ گورے اور کالے میں فرق محسوس نہیں کرے گا۔ اب اس پہ لازم ہے کہ وہ کسی غیر مذہب والے کو اپنے سے کمتر نہیں سمجھے گا۔ اب اس پہ لازم ہے کہ وہ کسی کم اچھے کپڑے والے کو اور کسی شہزادے کو آپس میں فرق محسوس نہیں کرے گا۔ نبی علیہ السلام نے یہ 2 لفظوں میں دین سمجھایا۔ دیکھو اللہ کو ایک ماننے کی بات تو آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی، ابراہیم علیہ السلام تک آئی۔ رسول اللہ نے انقلاب یہ برپا کیا کہ اب اللہ کی عبادت وہی لوگ کریں گے جو ایک رسول اللہ کو مانیں گے، صرف ایک اللہ کو نہیں، جو ایک رسول اللہ کی اطاعت کریں گے، جو ایک رب کی ایک رسول کی اطاعت کریں گے، اور جو ایک رب اور رسول کی اطاعت کرنے کے بعد دنیا کے تمام انسانوں کو، چاہے وہ مسلمان ہیں، چاہے وہ غیر مسلم ہیں، چاہے ان کا دھرم کوئی بھی ہے، اگر ان سے وہ نفرت کرتا ہے اور اس کے دل میں ہے کہ میں مسلمان ہوں اور میں دوسرے کو اپنے سے چھوٹا سمجھتا ہوں، تو ابھی اس نے اسلام کو سمجھا نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ کا دین کائنات کا وہ پہلا مذہب ہے جس نے انسانوں میں سے اونچ نیچ کو ختم کر کے ان کو برابری کا درجہ دیا ہے۔ تو اسلام تو 2 لفظوں میں۔ اب یہ کام بہت بڑا تھا۔ کون سا کام؟ لوگوں کو برابر کرنے کا کام بہت بڑا کام ہے۔ اب اس بڑے کام کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھے لوگوں کی ضرورت تھی۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے میٹنگ کی، اچھے لوگ چاہیے، تو اس کے لیے کیا کریں؟ تو اللہ تعالیٰ نے نماز دی، روزہ دیا، حج دیا، زکوٰۃ دی، نیکیاں دی، کہ جو لوگ یہ کام کریں گے نا وہ اچھے بن جائیں گے۔
وہ آپ کے دین کے کام آئیں گے. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ نہیں. نماز کیوں پڑھتے ہیں ہم؟ کچھ آئیڈیا؟ تمہارا بیٹا کیا نام ہے؟ نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ ثواب کے لیے پڑھتے ہیں. اور باقی لوگ؟ مشکل ہے کام. یہ مشکل کام اس لیے ہوا کیونکہ جتنا گڑ ڈالو گے اتنا ہی میٹھا. اپنے مولویوں کو پوچھتے نہیں ہو تو ان کے پاس بیٹھتے نہیں، ان کی خدمت نہیں کرتے. باقی ملک میں تو برا حال ہے، 5,000 10,000 مولوی کی تنخواہ. یہاں پتہ نہیں کیا حالت ہوگی، اللہ ہی بہتر جانتا ہے. جہاں سے دین آنا ہے، بولے موبائل کمپنی کا چاہیے، کار کمپنی کی چاہیے، جوتی کمپنی کی، گھڑی کمپنی کی، اے سی کمپنی کا لگا ہوا ہو. اور دین بولا جو کیلے بیچنے والا ہے وہ بھی فتویٰ دے رہا ہے، جو منڈی میں فروٹ بیچ رہا ہے وہ بھی فتویٰ دے رہا ہے، ڈاکٹر صاحب بھی فتویٰ دے رہے ہیں، انجینئر بھی فتویٰ دے رہا ہے، ٹرسٹی بھی فتویٰ دے رہا ہے، صدر صاحب بھی فتویٰ دے رہے ہیں. ارے نالائکو، دین جہاں سے آنا ہے وہاں برانڈ نہیں چاہیے. دین بھی تو برانڈ کا ہونا چاہیے. تو نہیں بولا دی ہم کو خود پتا رہے، پتہ ہی نہیں ہے آپ کو، تبھی تو سارے چپ ہیں بھی نماز کیوں پڑھتے ہیں پتہ نہیں. ہاں زیادہ سے زیادہ اتنا کہہ سکیں گے کہ نماز فرض ہے. کوئی یہ کہہ دے گا کہ رسول اللہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، کوئی کہہ دے گا ثواب کمانے کے لیے، لیکن ایسا تو نہیں ہے اسلام میں. اس لیے تو نماز نہیں بنائی گئی، اس لیے تو نہیں اللہ تعالیٰ نے نماز فرض کی. اب کیونکہ ہمارے پاس دین برانڈڈ نہیں ہے، جو برانڈ والے لوگ ہیں ہم ان کو پوچھتے ہیں کیوں جی، ہم بولتے نہیں ہم کو زیادہ پتہ ہے. قرآن پاک کو پڑھیے اطمینان سے. متعدد جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نماز کی وجہ تسمیہ بیان کی. کیا فرمایا؟ ان الصلاۃ، یاد آ گیا اب آپ کو، لیکن اس کا ترجمہ نہیں کبھی یاد کیا. اللہ فرماتے ہیں کہ نماز تم پر اس لیے فرض کر دی ہے تاکہ تم گندی باتیں کرنی چھوڑ دو، اچھی باتیں کرنے لگو. آپ نے تو سوچا بس نماز اس لیے کہ استنجے خانے اچھے ہوں مسجد میں، وضو خانہ ٹھیک ٹھاک ہونا چاہیے، بس نماز ٹائم پہ ہو. اگر امام صاحب لیٹ ہو جائیں تو ان کو ڈانٹیں گے، مؤذن لیٹ ہو جائے تو اس کو ایک دفعہ پھٹکار لگائیں گے، اس کے بعد ٹائم پہ نماز پڑھ کے گھر پہ چلے جائیں. اس لیے تو نماز نہیں بنائی. وہ جو رسول اللہ کا پیغام ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والے انسانوں میں برابری لائیں گے، محبت پیدا کریں گے، اونچ نیچ کو ختم کریں گے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود اور ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، بندہ صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. یہ جو آئیڈیا ہے کہ ایک مسلمان غیر مسلموں کے درمیان بھی محبت کا پیش خیمہ بن کے رہے گا، یہ جو آئیڈیل تھا، اس آئیڈیل کو مکمل کرنے کے لیے اللہ نے نماز دی تھی. یہ جو آپ نے مسئلے بنائے ہیں ان کو فروعی مسائل بولتے ہیں. یہ ضروری تو ہیں لیکن یہ نماز کی قبولیت کی علامت نہیں ہے، یہ دین کی ضروریات ہیں. کیا ہیں جی؟ ضروریات. کیا ہیں جی؟ مقصد نہیں ہے. کیا مقصد نہیں، ضرورت ہے. ضرورت سے انکار نہیں ہے، فرض ہے، انکار کفر ہے، لیکن یہ مقصد کیا ہے نماز کا؟ چھوٹی سی بات آپ کو عام دیسی زبان میں سمجھ لیجئے. مثال کے طور پہ اس مسجد سے ابھی آپ نماز پڑھ کے باہر نکلیں، آپ اپنی کار میں، سائیکل پہ، جو بھی ہے، جیسے بھی باہر نکلے، اور اگر آپ کی نگاہ سامنے کسی کی بیٹی پر پڑی، اب وہ بیٹی چاہے مسلمان کی ہو چاہے غیر مسلم کی ہو، چاہے وہ ہماری بہن ہو یا کسی غیر کی بہن ہو، کوئی ہو. اب ایک بندہ نماز پڑھ کے باہر نکلا، اب سامنے کسی کی بہن جا رہی ہے، بیٹی جا رہی ہے، ماں جا رہی ہے، اب اس کی نگاہ ان پہ پڑی تو یہ نگاہوں میں مزے لے رہا ہے،
تو یہ نماز پڑھ کے نہیں آیا، یہ ڈرامے بازی کر کے آیا ہے۔ اگر اس کی آنکھیں جھک گئی ہیں تو یہ نماز پڑھ کے آیا ہے۔ آپ کو کس نے کہا کہ صرف وضو کرنے سے نماز ہو جاتی ہے؟ آپ نماز پڑھ کے گھر جاتے ہیں، اپنے باپ سے بدتمیزی اگر کرتے ہیں آپ، اور اپنی ماں سے بدخلقی کے ساتھ پیش آ رہے ہیں، اپنی بیوی کو تھپڑ مارتے ہیں، آپ اپنے بچوں سے دوست ہی نہیں بنتے، ان کے بچوں کے دوست نہیں بنتے آپ کا پڑوسی آپ کو دیکھ کے گھبرا جاتا ہے کہ اچھا آ گیا، کچھ نہ کچھ مجھے ڈانٹ نہ دے، گالی نہ دے پھر آپ نماز نہیں پڑھ کے آئے۔ آپ کو دھوکا ہے کہ آپ نے نماز پڑھی ہے، آپ کی نماز نے تو آپ کو برائیوں سے روکا ہی نہیں۔ آپ کے ذہن میں تو نماز کا یہ آئیڈیل ہی نہیں آیا کہ میں نماز پڑھ اس لیے رہا ہوں کہ میں برائیوں سے پاک ہو جاؤں۔ آپ کی نماز تو آپ کو روک ہی نہیں رہی، نہ سود کھانے سے روک رہی ہے، نہ بےایمانی سے روک رہی ہے، نہ بد نظری سے روک رہی ہے، نہ جھوٹ بولنے سے روک رہی ہے، نہ غیبت۔ ارے بھائی یہ نماز تھوڑی ہے، یہ تماش بھی نہیں ہے۔ یہ دل کو بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے کہ یہ نماز پڑھ، نہیں، نماز نہیں پڑھ رہی ہے۔ یہ دھوکہ دے رہے ہیں کس کو؟ اپنے آپ کو، اللہ کو تو نہیں دھوکہ دے سکتے۔ اب مسجد میں ہم لوگ بیٹھے ہیں، اب آپ سے میں پوچھوں، جہاں بھی جاتا ہوں پوچھتا ہوں لوگوں سے کہ مسجد کیوں بنائی؟ یہ تو آسان سا سوال ہے، آپ سب کو پتا ہوگا۔ بھائی مسجد کیوں بنائی؟ ہے جی، نماز پڑھنے کے لیے۔ یہ تو آسان ہے، اس میں تو آپ لوگ پاس ہو گئے۔ لیکن اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ مسجد کیوں بنا رہے ہیں، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو کہا کہ مسجد ہم اس لیے بنوا رہے ہیں کیونکہ نماز تو گھر پہ بھی ہو جاتی ہے۔ مسجد اس لیے بنوا رہے ہیں تاکہ تم لوگ جماعت سے نماز پڑھو۔ کس سے نماز پڑھو؟ جماعت سے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جماعت سے کیسے؟ فرمایا کندھے سے کندھا ملا کے۔ وہ سونے صلی اللہ علیہ وسلم کندھے سے کندھا ملا کے کیوں؟ فرمایا تاکہ تمہارے دل آپس میں مل جائیں۔ اب آپ نماز پڑھنے آ رہے ہیں، جو اس علاقے کے لوگ ہیں یا آپ جس مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کے دائیں طرف کون ہے، بائیں طرف کون ہے، آپ کی سلام دعا ہی نہیں ہے آپس میں۔ جماعت تو اس لیے بنائی تھی کہ ایک دوسرے کا دکھ درد بانٹیں گے، ایک دوسرے کو متوجہ رہیں گے، اکٹھے ہو کے اللہ کی عبادت کریں گے، اور پھر اگر کوئی فجر میں، زور میں، عصر میں، مغرب میں نہیں آئے گا، عشاء میں اس کے گھر جا کے پوچھیں گے بھائی کیا بات ہو گئی، عبد الرحمن آج آیا نہیں ہے، پریشان ہوگا تو اس کا ساتھ دیں گے۔ تو اب آپ بتائیے کہ مسجد اس حکم میں باقی ہے؟ ہم نے تو اسلام کو 65 سال 75 سال پیچھے چھوڑ دیا۔ ہم تو سمجھنے لگے کہ اسلام دولت سے چل رہا ہے، وہ آئیڈیل ہی نہیں باقی رہا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں جائیں، وہ مسجد بنا رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چبوترا بنوانا شروع کر دیا مسجد کے بیچ میں ہی۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ اصحاب صفہ کا چبوترا ہے۔ عام زبان میں سمجھ لیجیے، حکم ہوا کہ یہ پہلی یونیورسٹی ہے، یہ پہلا مدرسہ ہے، یہ پہلا یتیم خانہ ہے، یہ پہلا مسافر خانہ ہے، یہ پہلا اپاہج گھر ہے، یہ پہلا محتاجوں کے رہنے کی جگہ ہے، یہ پہلا یتیم خانہ ہے۔ یا رسول اللہ یہاں کیا ہوگا؟ فرمایا جو بے گھر ہوں گے، جو اپاہج ہوں گے، جو اندھے ہوں گے، جو لنگڑے ہوں گے، جن کو کسی نے پوچھنا نہیں ہے، جو بھوکے ہوں گے، جو پیاسے ہوں گے، جن کے لباس پھٹے ہوئے، ہم ان کو یہاں لائیں گے نا، ہم بعد میں کھانا کھائیں گے، ان کو پہلے کھانا کھلایا کریں گے۔ ہماری مسجد میں ہے اصحاب صفہ کا چبوترا؟ ہے؟ ایک بات میں نے ایک جگہ کہی تو وہ ہمارے کچھ مولوی ناراض ہو گئے،
تو میں نے ان کو یہ کہا، گجراتیوں کو یہ کہا، میں کہا 5000 کلومیٹر پہ زکوٰۃ دینے جا رہے ہو کہ تمہارے رشتہ داروں میں، محلے داروں میں، تمہارے علاقے میں کوئی غریب نہیں ہے؟ اس میں بھی محمد رسول اللہ کی سنت بھول گئے۔ ٹھیک ہے، ہم نے کسی کی باہر مدد کرنی، کوئی برائی کی بات نہیں ہے، لیکن جن کی پہلے آپ کے اوپر ذمہ داری بنتی ہے، کیا ان کو کبھی پوچھا ہے؟ اصحاب صفا کا چبوترا بنانے کی ضرورت تو نہیں ہے، لیکن ہر ایک مسجد میں اصحاب صفا کا رجسٹر لگا ہوتا ہے، جس میں امام کو، متولی کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ اس محلے میں یتیم کتنے، بیوائیں کتنی، محتاج کتنے، ضرورت مند کتنے، کس کی شادی ہونے والی، کس کے گھر کی چھت گرنے والی۔ اب وہ جو کوئی بھی ہو، چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ کون لوگ ضرورت مند ہیں۔ آپ تو دیکھتے ہی نہیں مسجدیں بنانے کے بعد کہ آپ کے دائیں بائیں کون محتاج ہے، کون ضرورت مند ہے کہ نہیں ہے۔ ہمیں تو اس بات کی طرف کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کہا کہ زکوٰۃ اکٹھی کرو۔ یا رسول اللہ کیا کرنی؟ فرمایا سینٹرلائز کرنی۔ کہاں کہ مسجد میں اس کا کیا کریں گے؟ فرمایا جو یہاں محتاج غریب ہیں ان کو ہم کبھی کر دیں گے، طاقتور کر دیں گے ان کو۔ تو ہم تو نہیں دیکھتے، دائیں بائیں تو نہیں دیکھتے۔ ہم بولتے یار کوئی موٹے مدرسے والے ہوں جو جا کے جم سے ہم جا کے بول دے وہاں کہ پٹیل صاحب نے، میمن صاحب نے، انصاری صاحب نے اتنا پیسہ دیا ہے، یہ عمارت بنا دی، اور جن کی ذمہ داری اللہ نے تم پہ ڈال رکھی ہے، جو سسک رہے ہیں تمہارے کرب و جوار میں، ان کی طرف کبھی توجہ ہی نہیں دی۔ محمد رسول اللہ کی سنت ہے۔ اتنا ڈر لگتا ہے سچ بولتے ہوئے، کڑوی باتیں سنتے سناتے ہوئے، کہتے ہوئے، کہ آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ ہم اسلام سے کہاں دور چلے جائیں گے۔ اللہ کے بندے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس انداز سے چاہتے ہیں اس انداز سے دین کو چلایا جائے گا۔ ٹھیک ہے، باہر سے لوگ آئیں، وہ ہمارے پاس آئیں، مہمان ہیں، ان کی ضرورت پوری کریں گے، لیکن یہ تو نہیں ہے کہ سارا انہی کو دے دیں گے، کچھ حصہ پہلے ان کو بھی دیں گے جو ہمارے قرب و جوار کے اندر موجود ہیں۔ انکار نہیں کسی کو کر رہے۔ نبی علیہ السلام نے کسی آنے والے کو انکار نہیں کیا، دور دور سے بھی آئے، ان کی بھی جھولیاں بھر کے بھیجی، لیکن اپنے قرابت داروں کے نزدیک نبی علیہ السلام اتنے ہمدرد تھے کہ بار بار سیدنا بلال کو پوچھتے ہیں کہ دائیں طرف والے کھانا کھا چکے؟ جی یا رسول اللہ۔ اچھا سامنے والے پڑوسیوں کے گھر آج چولہا جلا؟ جی یا رسول اللہ۔ اچھا دائیں طرف بائیں طرف والوں نے کھانا کھایا؟ جی یا رسول اللہ۔ اصحاب صفا کے چبوترے پہ کوئی بھوکا تو نہیں؟ نہیں یا رسول اللہ، کوئی بھوکا نہیں۔ پھر نبی علیہ السلام کھانا کھاتے ہیں۔ ارے بھائی ہم مسلمان ہیں، ہم کر کیا رہے ہیں اسلام کے ساتھ؟ فتووں سے دین نہیں چلتا، محمد رسول اللہ کی سیرت سے چلتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار سے چلتا ہے۔ اسی میں سارے فتوے آ جائیں گے آہستہ آہستہ سارے کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنا ہوگا، نبی علیہ السلام کے طریقے کے اوپر چلنا ہوگا، تبدیلی لانی ہوگی اپنے اندر کچھ نہ کچھ۔ آپ یہ چاہتے ہیں اگر کہ اسلام ایک خوبصورت مذہب کے طور پر پوری دنیا میں پہچانا جائے، تو اسلام یہ نہیں چاہتا کہ ساری دنیا مسلمان ہو جائے، لیکن اسلام یہ ضرور چاہتا ہے کہ آپ کو دیکھ کر کوئی مسلمانوں کی برائی نہ کرے۔ آخری بات سمجھ لیجیے، یہ دین صرف مولویوں نے نہیں آپ کو آئیڈیل بنا کے دینا۔ اسلام کی ایک فوٹو کھینچ لیجیے۔ اب آپ کہیں گے اسلام کی فوٹو کہاں ہے؟ اپنی فوٹو کھینچ لیجیے ایک، اور رات کو آج اس کو اچھی طرح دیکھیے۔ اگر اس فوٹو میں ایک نافرمان بیٹا نظر آ رہا ہے، اگر اس فوٹو میں کوئی ٹھگ نظر آ رہا ہے، اگر اس فوٹو میں آپ کو کوئی زناکار نظر آ رہا ہے، اگر اس فوٹو میں کوئی بے ایمان نظر آ رہا ہے، اگر اس فوٹو میں آپ کو کوئی ایسا بندہ نظر آ رہا ہے جو غیر مسلموں کے نزدیک برا ہے، تو آپ اسلام کو بدنام کر رہے ہیں، آپ اسلام کی تعریف نہیں کر رہے ہیں۔ یہ دور کی باتیں ہیں، یہ جاہلیوں کی باتیں، یہ دوسروں پہ انگلی اٹھانا نہیں، دوسروں پہ انگلی نہ اٹھائیے۔ اللہ نے ہمیں ایک دوسرے کے اوپر جج نہیں لگایا، لوگوں پر نکتہ چینیاں مت کیجیے۔ وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، اللہ فرماتے ہیں ویل اور تباہی ان لوگوں کے لیے جو ایک دوسرے کے عیب تلاش کرتے ہیں، پھر ان عیبوں کو آگے سپلائی کرتے ہیں۔ سختی سے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا کہ کسی کی برائی نہ کرو، کسی پہ تنقید نہ کرو۔ اس کام کے لیے بندوں درست کرنے کے لیے مسجد بنائی، اس میں امام صاحب کو متعین کیا، ان کو جمعے کے اندر ایک ممبر عطا کیا گیا، لیکن اس ممبر پہ کھڑے ہونے والے کی بھی یہ پابندی عائد کر دی کہ سارا ہفتہ تو یہ ضرور دیکھنا کہ کوئی سود لے رہا ہے تو اس کی بات کرنا، کوئی اگر آنکھوں کی غلط استعمال کر رہا ہے تو اس کی بات کرنا، کوئی بد زبانی کر رہا ہے تو اس کی، لیکن جن کی بات کرنا
ان کا نام نہیں لینا تاکہ ان کی عزت نفس کو نقصان نہ پہنچے، اس پر بھی پابندی لگا دی تاکہ تم لوگوں کو ذلیل کرنے والے نہیں ہو، لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑنے والے بن جائیں۔ تو لائیں گے تبدیلی کچھ انشاءاللہ تعالی؟ اپنی ذاتی زندگی میں تبدیلی لانی ہے۔ دین گھر سے شروع ہوتا ہے، کہاں سے جی؟ کہاں سے شروع ہوگا؟ اب گھر میں آپ کا کیا خیال ہے کہ اپنی بیوی کو پہلے سمجھائیں گے یا اماں کو؟ گھر میں بھی مسئلہ ہے نا جی، گھر میں تو زیادہ حالات اچھے نہیں ہو سکتے۔ ہمارے خلیفہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بڑے جلیل القدر صاحب، تو جب وہ خلیفہ تھے تو یمن میں ایک آدمی کی ذمہ دار ہوتے ہیں نا کھیتی جو کرتے ہیں، تو اس کی شادی اپنے سے بڑے ذمہ داروں میں ہو گئی، تو جب اس کی ادھر آئی بیوی بیاہ کے تو روز اس کو ڈانٹ دیتی تھی کسی نہ کسی بات پہ، تو اس نے ایک دن کہا اپنی بیوی کو کہ میں تمہاری شکایت اپنے خلیفہ سے کروں، تو وہ مدینہ پہنچا شکایت کرنے کے لیے اپنی بیوی کی، میں کوئی آرڈر لے آؤں تاکہ چپ ہو جائے۔ اب وہ مسجد نبوی میں پہنچا، دوپہر کا ٹائم تھا، عرب میں دوپہر کو کوئی ملتا نہیں ہے، لوگ گھروں کو چلے جاتے ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خادم سے پوچھا امیر المومنین کہاں ہیں؟ فرمایا ابھی گھر گئے کھانا کھانے۔ وہ اس کو جلدی تھی، وہ فوراً گھر چلا گیا، پیچھے دروازہ نوک کیا، ٹھک 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 آیا، السلام علیکم، اندر سے حضرت عمر کی آواز آئی وعلیکم السلام، لیکن ان کی بیوی کی آواز بھی ساتھ میں آئی، وہ حضرت عمر کو کہہ رہی ہے، اس کو نہیں کچھ کہہ رہی، کہنے لگی یہ پتندر پیچھے ہی آ گئے، تجھے بھی کوئی کام نہیں سوائے ان کے، صبح شام رات انہی کے چکر میں لگا رہتا ہے، کوئی تجھے گھر کا خیال نہیں، وہ سنانے لگی بس۔ اب جب اس نے سنا بھی خلیفہ کی بیوی خلیفہ کو ڈانٹ رہی ہے، یہ تو اپنی بیوی کی شکایت لے کے اب یہ بھاگ لیا واپس وہاں سے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دروازہ کھولا، دیکھا وہ واپس جا رہا ہے، تو آواز ماری رک جا، تو وہ دور سے کیا کہتا ہے؟ کہتا نہیں میرے حالات تم سے اچھے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو قریب بلایا، کیا بات ہے؟ تو میری بیوی مجھے ڈانٹتی، میں تو آپ سے حکم نامہ لینے آیا تھا بھی اس کو چپ کرواؤں، یہاں تو آپ کی خود اپنی حالت۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہیں میرے بچے، فرمایا سن، یہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے آتی ہیں، ان کے پاس سوائے خامد کے کوئی دوسرا بندہ ہی نہیں ہے جس سے گفتگو کرے، ساری زندگی جہاں گزاری اس گھر کو چھوڑ کے تمہارے پاس آ گئی، پھر تمہارے بستر کی حفاظت کر رہی ہے، پھر تمہاری اولاد کو پال رہی ہیں، ان کی تربیت کر رہی ہیں، پھر تمہارے ماں باپ کو ان کی مزاج پرسی کرتی ہیں، ان کے کھانا کھلاتا، اگر اس کی چند باتیں سن لو گے اللہ کی رضا کے لیے تو کوئی بڑی بات نہیں۔ تو میں ایک جلسے میں تھا ایسے ہی جیسے آج کوساری میں ہوں، تو میں نے ان کو کہا کہ بھی گھر سے تبلیغ شروع کرنی، تو آگے ایک نیا لڑکا بیٹھا، دولہا بیٹھا تھا، مطلب شادی نہیں ہوئی تھی، تو میں نے پوچھا کہاں سے تبلیغ شروع کرے گا؟ تو بولا حضرت میں اپنی بیوی سے شروع کروں گا۔ اب مجھے لگا کہ یہ خود بھی پٹے گا ساتھ میں ہمارا۔ تو گھر میں گھر سے تبلیغ شروع کرتے، کہاں سے شروع کرنی جی؟ لیکن گھر میں ایک بندہ خراب ہے، اگر میری بہنیں مائیں سن نہیں تو بھی سن لیں، گھر میں ایک عورت خراب ہے، آپ سن لو ایک بندہ خراب ہے، جو لڑکے سن رہے ہیں ایک لڑکا خراب ہے گھر میں، وہ کون ہے؟ وہ ہم خود ہیں۔ تربیت دوسروں سے نہیں شروع ہوتی۔ آج رات کو لیٹ کے یہ سوچنا ہے کہ جب میں کسی سے ملتا ہوں تو ایسے کتنے لوگ ہیں جو گھبرا جاتے ہیں کہ یار عبد الرحمن آ گیا میری بےزتی نہ کر دے، ایسے کتنے لوگ ہیں جو اس انتظار میں ہیں کہ یار وہ ہمارے بھائی کا فون آ جائے تو ہم اس کے بھاگ کے گلے مل جائیں گے، ایسے کتنے لوگ ہیں جو آپ کی محبت کی نگاہ کے انتظار میں کہ یار ایک دفعہ میری طرف مسکرا کے دیکھے گا تو ہم دونوں کی صلح ہو جائے۔ اپنے آپ کو پہلے درست کرنا ہے، آپ اگر اچھے ہو گئے تو پھر ساری دنیا آپ اچھی بنا دیں، اور آپ کی دنیا کوئی بڑی نہیں ہے۔ اگر آپ اپنی دنیا میں لوگوں کو کیلکولیٹ کرنے لگو گے، ماں باپ ہیں، بھائی بہن ہیں، بچپن کے دوست ہیں، پڑوسی ہیں، کاروبار کے یار دوست ہیں، دو چار ادھر ادھر کے، تو 200-250 سے زیادہ بندے نہیں نکلیں گے آپ کی دنیا میں، کبھی کاؤنٹنگ کر لینا۔ اب یہاں دعا کر رہے ہیں یا اللہ پوری دنیا میں امن کر دے، اپنی جو دنیا اس میں پنگا ڈالا ہوا ہے۔ اس کو اچھا کریں،
اس لیے اچھا کریں کہ کل قیامت کے دن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف مسکرا کے دیکھیں حوض کوثر کے جام کے اوپر کہ یہ میرا امتی ہے، کہ دیکھو اس نے کیا کمال کی بات کی کہ اس کا اپنا کردار بہت لاجواب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا چاہتے ہیں ہم سے، محمد رسول اللہ ہم سے ایسا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، فرمایا کسی کی حوصلہ شکنی نہ کرو، کسی کو ڈراؤ نہیں، کسی کو بہکاؤ نہیں، کسی کا دل نہیں توڑو، اگر کسی کی تعریف نہیں کر سکتے اس کی برائی نہ کرو۔ یہ دین ہے، آپ کے پاس تو اتنا خوبصورت دین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہوا ہے اس دین کے ساتھ جس سے لوگ محروم ہیں۔ اس کو آپ اچھی طرح استعمال کریں گے انشاءاللہ۔ آپ سب لوگ نماز پڑھتے ہیں نا ماشاءاللہ؟ تو ایک دو باتیں اور پوچھ لوں کہ ٹائم ہو گیا ہے؟ ٹائم ہو گیا زیادہ؟ ایک ہی سوال پوچھنا ہے بس، آپ پھر بولو گے مولوی سوال بہت کر رہا ہے۔ اچھا ایسا ہے، سوال میں پوچھوں گا تو جواب آپ نے نہیں دینا ہے، مجھے اپنے آپ کو جواب دینا ہے۔ کس کو جواب دینا ہے جی؟ کس کو؟ اپنے آپ۔ ٹھیک ہے، اب تو مسئلہ ٹھیک ہے، کوئی خطرہ نہیں اس میں۔ دل لگا ہوا ہے آپ کے پاس؟ دل ہے، دل پہ ہاتھ رکھ لو، پھر دل پہ ایسے نا ہاتھ رکھ لو، تو ویسے ہی ہے۔ اب اپنے دل سے آپ پوچھئے، آپ مسلمان ہیں، نمازی ہیں ماشاءاللہ، آپ میں جتنے نوجوان ہیں یا جن کی عمر 40-50 سال ہے یا جن کے ماں باپ زندہ ہیں، کبھی آپ کے دل میں خیال آیا ہو اور آپ اپنے گھر پہنچے ہوں شام کو عشاء پڑھ کے یا کام سے آ کے، اور آپ نے ایک محبت بھری جھپی اپنے ابو سے ڈالی ہو اور اپنے باپ سے گلے مل کے کہا ہو کہ ابو مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، میں آپ کو کہہ نہیں سکتا ہوں۔ کبھی آپ نے جن کے والدین مر گئے اچانک قبرستان کی طرف گاڑی موڑ لی ہو، اپنے باپ کی قبر کے پاس بیٹھ گئے ہو کہ ابا میں تیری کمی محسوس کرتا ہوں۔ اپنے دل سے پوچھئے کہ کبھی آپ نے ایسا کیا ہے؟ یا کبھی آپ شام کو اپنی ماں کے پاس بیٹھ گئے ہوں کہ باپ تو مر گیا، کوئی بات نہیں، میں تیرے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں، آپ ان کے دکھ درد سنتے ہو، باتیں سنتے ہو، اپنی ماں کے کبھی پیر دبائے ہوں آپ نے؟ کبھی زندگی میں کوئی ایسا موقع آپ نے کیا ہو؟ یا پھر ایسا ہے کوئی آپ کا ایسا دوست ہو جس کو آپ بہت مدت سے جانتے ہیں اور وہ بھکاری نہیں ہے، مانگتا نہیں ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ بڑا کمزور ہے، کبھی آپ نے ایک لفافے میں کچھ رقم اپنی اوقات کے مطابق 1000 10,000 50,000 لاکھ جو آپ اللہ نے آپ کو دیا ہے، کبھی آپ کسی لفافے میں ڈال کے اس کے گھر پھینک آئے ہوں رات کے اندھیرے میں کہ میرے بھائی کی بھی عزت بچ جائے، مجھ سے بھی اللہ راضی ہو جائے؟ کچھ ایسا کیا آپ نے کبھی؟ کبھی آپ کسی غریب کو پکڑ کے لے گئے ہوں کہ چل میں تجھے اچھی جگہ کھانا کھلاؤں گا؟ آپ کا کوئی جاننے والا کبھی کوئی پریشان ہو، دکھ میں ہو، تکلیف میں ہو، آپ نے اس کو جا کے کہا ہو یار گھبرا نہیں یار میں تیرے ساتھ ہوں؟ کبھی ایسا کیا کچھ آپ نے؟ کبھی آپ نے اپنے کسی پڑوسی کی دکھ میں پریشانی میں اپنے کام چھوڑ کے مدد کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو گئے ہوں آپ؟ اب پڑوسی چاہے مسلمان ہو، ہندو بھائی ہو، سکھ ہو، دلت ہو، جینی ہو، بودھی کوئی بھی ہو، آپ نے کبھی کچھ ایسا کیا؟ کبھی راہ چلتے ہوئے گاڑی روک لی ہے کہ جو 4 پتھر گرے ہوئے ہیں ان کو میں ہٹاؤں، کوئی موٹر سائیکل والا گر جائے گا، سر میں چوٹ لگ جائے گی، کسی ماں کا بیٹا ہلاک ہو جائے گا؟ کچھ ایسا کیا؟ یہ میں وہ باتیں بتا رہا ہوں جو نبی علیہ السلام کرتے تھے۔ اگر آپ نے ابھی تک ایسا کچھ نہیں کیا تو ابھی آپ اسلام سے دور ہیں۔ پلٹیے اپنے دین کی طرف، لوگوں کی طرف اتنے متوجہ نہ ہوئیے، اپنے آپ کو درست کیجیے انشاءاللہ۔ اور میں یقین ہے مجھے اس بات کا انشاءاللہ تعالی، آپ جب اچھے بنیں گے نا آپ کو دیکھ کے بہت سارے لوگ اچھے بنیں گے۔ جس بندے کا دل رحم سے خالی ہے، آخری حدیث نبی علیہ السلام کی سن لو، فرمایا جس بندے کا دل رحم سے خالی ہے، جو دوسرے کی تکلیف کو محسوس نہیں کرتا، وہ کل دین سے خالی ہے، کل خیر سے خالی ہے۔ دعا بھی کیجیے اللہ کریم مجھے بھی اور آپ سب کو بھی ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔
اگر پسند آئی ہو تو یہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔